پاکستانی سوشل میڈیا پر پچھلے کئی روز سے یہ بحث جاری ہے کہ زیارت میں فوج کے لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ لائق بیگ کی بازیابی کے لیے کی گئی ناکام کارروائی میں ہلاک ہونے والے افراد واقعی شدت پسند تھے یا لاپتہ افراد تھے جن کا تعلق بلوچستان سے تھا۔ یاد رہے کہ بلوچستان کے شہر زیارت کے قریب چند روز قبل پاکستانی فوج کے ایک ریٹائرڈ اہلکار اور ان کے ساتھی عمر کی بازیابی کے لیے کیے جانے والے ناکام آپریشن میں سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں مارے جانے والوں کو کالعدم بلوچ لبریشن آرمی یعنی BLA کے دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے، لیکن ہلاک شدگان کے اہل خانہ نے اس حکومتی الزام کو مسترد کیا ہے۔ BBC اردو کی ایک رپورٹ کے مطابق 13 اور 14 جولائی کی درمیانی شب DHA کوئٹہ کے سینئر افسر لیفٹیننٹ کرنل لائق بیگ مرزا اور ان کے چچا زاد بھائی عمر جاوید کے اغوا کے بعد سیکورٹی فورسز نے ضلع زیارت میں جو آپریشن کیا، اس میں حکام کے مطابق 9 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ دونوں مغویوں کی محفوظ بازیابی ممکن نہیں ہو سکی تھی کیونکہ انہیں اغوا کاروں نے ہلاک کر دیا تھا۔ لیفٹیننٹ کرنل لائق مرزا کے اغوا اور قتل کی ذمہ داری کالعدم شدت پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی تھی۔ تاہم بازیابی کے لیے کیے گئے آپریشن کے بعد BLA کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ آپریشن میں تنظیم کا کوئی رکن ہلاک نہیں ہوا۔ اس آپریشن کے حوالے سے پاکستانی فوج کے تعلقات عامہ کے ادارے ISPR کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر جو بیانات جاری کیے گئے، ان میں یہ بتایا گیا کہ اس آپریشن میں کالعدم BLA سے تعلق رکھنے والے لوگ ہلاک ہوئے جبکہ سیکورٹی فورسز کا ایک اہلکار بھی مارا گیا۔ دوسری جانب بلوچستان کے مشیر برائے داخلہ اور قبائلی امور میر ضیاء اللہ لانگو نے بتایا کہ آپریشن میں 9 افراد مارے گئے، جن میں 5 کی شناخت شمس تازکی، انجینئر ظہیر، شہزاد بلوچ، مختار احمد بلوچ اور سالم کریم بخش کے نام سے ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ جن 9 افراد کی لاشوں کو کوئٹہ منتقل کیا گیا، ان میں سے 5 کو ان کے رشتہ داروں نے شناخت کیا ہے۔ اگرچہ مشیر داخلہ نے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 9 بتائی، لیکن بلوچستان سے لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپریشن کے نام پر اس جعلی مقابلے میں 11 لوگوں کو مارا گیا۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز نے الزام عائد کیا ہے کہ جن 9 افراد کی لاشوں کو زیارت سے کوئٹہ منتقل کیا گیا، ان میں سے 5 کی شناخت ہوئی جو کہ پہلے سے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے تھے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی نے اسے جعلی مقابلہ قرار دیتے ہوئے وفاقی حکومت سے تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تاہم حکومت بلوچستان کے مشیر برائے داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو نے اس تاثر کو مسترد کیا ہے کہ یہ جعلی مقابلہ تھا۔ بلوچستان سے لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسن کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ نے بتایا کہ ان میں سے ایک لاش شمس تازکی کی تھی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ شمس کو 2017 میں جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ آخری مرتبہ گمشدگی سے پہلے بھی ان کو 2 مرتبہ لاپتہ کیا گیا تھا اور پھر چھوڑ دیا گیا تھا، جس کے باعث ان کے رشتہ داروں نے ان کا نام نہ صرف ان کی تنظیم کے پاس درج نہیں کروایا بلکہ حکومتی کمیشن میں بھی کوئی درخواست نہیں دی۔ نصر اللہ بلوچ نے بتایا کہ جب وہ شمس کے رشتہ داروں کے ہمراہ ان کی لاش لینے ہسپتال گئے تو ان کے رشتہ داروں نے انہیں بتایا کہ ان کی جبری گمشدگی کے خلاف انہوں نے کہیں اس لیے رجوع نہیں کیا کیونکہ انہیں یہ توقع تھی کہ پہلے کی طرح ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ نصر اللہ بلوچ کے مطابق دوسری لاش انجینئر ظہیر بلوچ کی تھی، جن کو 7 اکتوبر 2021 کو ایئرپورٹ روڈ کوئٹہ سے لاپتہ کیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی گمشدگی کی FIR ان کے رشتہ داروں نے نہ صرف متعلقہ پولیس اسٹیشن میں درج کروائی بلکہ ہائی کورٹ میں ان کی بازیابی کے لیے درخواست بھی لگائی، جس کی آخری سماعت 27 جون 2022 کو ہوئی، جبکہ اگلی سماعت 28 جولائی کے لیے مقرر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جبری گمشدگیوں سے متعلق حکومتی کمیشن میں بھی ان کے رشتہ داروں نے درخواست دی تھی۔ نصر اللہ بلوچ نے بتایا کہ تیسری لاش شہزاد بلوچ کی تھی، جن کو 4 جون 2022 کو کوئٹہ میں سریاب روڈ کے علاقے سے لاپتہ کیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے رشتہ داروں نے ان کا نام لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم کی فہرست میں شامل کروایا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ حکومتی کمیشن میں بھی درخواست دی تھی۔ VBMP کے چیئرمین نے مزید بتایا کہ مبینہ طور پر دوران حراست مارے جانے والوں میں ڈاکٹر مختار احمد بلوچ کی لاش بھی تھی، جن کو 11 جون کو کوئٹہ سے مبینہ طور پر لاپتہ کیا گیا تھا، جبکہ سالم بلوچ کی لاش کی شناخت بھی ہوئی، جن کو پنجگور سے کوئٹہ آتے ہوئے مبینہ طور پر جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ باقی 4 افراد کی تاحال شناخت نہیں ہوئی، تاہم لوگ ان کی شناخت کے لیے آ رہے ہیں، لیکن ہسپتال میں مناسب انتظام نہ ہونے کی وجہ سے لاشیں خراب ہو رہی ہیں۔ بلوچستان کے ضلع خضدار سے تعلق رکھنے والے عظمیٰ بی بی کے بھائی انجینئر ظہیر بلوچ ان افراد میں شامل ہیں جن کی لاش اس آپریشن کے بعد جائے وقوع سے برآمد ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے بھائی کے کسی مقابلے میں مارے جانے کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ اکتوبر 2021 میں جبری گمشدگی کے بعد سے وہ ریاستی اداروں کی حراست میں تھے۔
ان کی عمر 26 سال کے لگ بھگ تھی اور انہوں نے انجینئرنگ یونیورسٹی خضدار سے الیکٹرک انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی تھی۔ عظمیٰ بی بی نے کہا کہ بھائی کی بحفاظت بازیابی کے لیے انہوں نے ہر در پر دستک دی، لیکن وہ زندہ بازیاب تو نہیں ہوئے بلکہ 10 ماہ بعد ان کی تشدد شدہ لاش ہمیں ملی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے بھائی کا تعلق کسی تنظیم سے تھا اور نہ ہی وہ زیارت میں فورسز سے مقابلے میں مارے گئے۔ عظمیٰ نے کہا کہ اگر ان کے بھائی مقابلے میں مارے گئے تھے تو ان کے ہاتھوں پر ہتھکڑیوں اور آنکھوں پر پٹی باندھے جانے کے نشانات کیوں تھے؟ ان کے پیر، ہاتھ اور چہرہ بہت زیادہ سفید تھا اور یوں لگتا تھا کہ طویل عرصے سے ان کو سورج کی روشنی لگی ہی نہیں۔ اسی طرح ایک اور شناخت ہونے والے شخص شہزاد احمد کا تعلق بلوچستان کے ضلع قلات کے علاقے گیوان سے تھا۔ ان کے بھائی عبد المجید نے فون پر بی بی سی کو بتایا کہ شہزاد کی عمر 23 سال تھی اور انہوں نے کوئٹہ کے پولی ٹیکنک کالج سے سول انجینئرنگ میں ڈپلومہ کر رکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے بھائی قلات سے کوئٹہ اپنی سند لینے آئے تھے اور انہیں 4 جون کو پولی ٹیکنک کالج کے قریب سے ہی جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا۔ بھائی کی جبری گمشدگی کے بعد ان کی بازیابی کے لیے میں نے بہت کوشش کی اور مجھے یہ تسلی دی گئی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ عبدالحمید کے مطابق ان کے بھائی کا تعلق کسی تنظیم کے ساتھ نہیں تھا اور دعویٰ کیا کہ وہ سیکورٹی فورسز کے ساتھ مقابلے میں ہلاک نہیں ہوئے۔ ڈاکٹر مختار احمد کا تعلق کوئٹہ شہر سے تھا۔ انہوں نے بلوچستان یونیورسٹی سے فیزیو تھراپی کی تعلیم حال ہی میں مکمل کی تھی اور پریکٹس شروع کی تھی۔ ان کے قریبی رشتہ دار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کا تعلق کسی سیاسی اور عسکری تنظیم سے نہیں تھا۔ بی بی سی کے مطابق زیارت آپریشن کے حوالے سے کوشش کے باوجود تاحال سیکورٹی فورسز کا موقف حاصل نہیں کیا جا سکا۔ تاہم جب اس سے قبل بلوچستان میں جبری گمشدگیوں اور تشدد شدہ لاشوں کی برآمدگی سے متعلق سیکورٹی فورسز کے ایک سینئر اہلکار سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ لاپتہ افراد کا معاملہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے جس کے تحت پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔